السلام علیکم ناظرین، یوٹیوب چینل پہ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید، اور میں نادیہ مرزا ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ آج جس ایشو پر اور جس تکلیف دہ موضوع پر میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ وہی دلسوز واقعہ جو کل یعنی منگل اور بدھ کی درمیانی شب پیش آیا، جب ہم نے دیکھا کہ گجر پورہ روڈ پر، جو کہ ہمیں بتایا گیا ہے وہاں پر جو موٹر بیسیکلی تو یہ کہا گیا کہ موٹر وے، لیکن موٹر وے پولیس کا ایک بیان آیا کہ جی وہ ہماری حدود میں نہیں تھا، واٹ ایور تھا نہیں تھا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ایک خاتون اپنے 2 بچوں کے ساتھ اپنی گاڑی میں جا رہی تھیں، راستے میں ان کا پیٹرول ختم ہوا ان کی گاڑی کا، اور انہوں نے گاڑی روکی، انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو فون کرنے کی کوشش کی اور کسی سے ان کا رابطہ بھی ہوا، ڈیفینیٹلی وہ وہاں سے یہاں آتے ہمیشہ سے ہم دیکھتے ہیں، اور ہمارا اپنا ایکسپیرینس بھی ہے، موٹر وے پولیس بڑی ایفیشینٹ پولیس ہے، ایفیشینسی دکھاتی ہے، انہوں نے ان کو کال کی تو ان کو یہ کہہ کے رات کے تقریباً 1 بجے کے قریب ان کو یہ کہہ کے فون بند کر دیا گیا کہ جی یہ ہماری حدود نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ خاتون ابھی وہاں پر کھڑی تھی، وہ شاید انتظار میں تھی کہ کوئی مدد کو آئے گا، 2 بچے ان کے ساتھ گاڑی میں تھے، ان کے اپنے بچے، اور ایسے میں جو بھی قریب کے گاؤں ہوگا، جہاں کا بھی علاقہ ہوگا، وہاں سے 2 لوگ آئے، وہ آئے تو بیسیکلی ڈکیتی کی نیت سے تھے، اور ہم بڑا یہ سمجھتے ہیں کہ روڈ سائڈ پہ خواتین کی مدد کو آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے اس عورت کا باقاعدہ گاڑی کا شیشہ توڑا، اس عورت کو باہر نکالا، اس کے بچوں کو باہر نکالا، سائٹ پر لے کے گئے، جو فینس لگی ہوتی ہے اس کو کاٹی، اور وہاں پہ جا کے اس کا گینگ ریپ کیا۔ یہ واقعہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ واقعہ ہوتا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، اور افسوس کی بات یہ کہ واقعہ وہاں ہوتا ہے جو ایک اسلامی ملک ہے اور جو اسلام کے نام پہ بنا ہے، لیکن اس سے بھی بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ایک کنفیوزڈ قوم ہے۔ اچھا، جب سے اب تک ایک طوفان ہے، ایک شور ہے، ایک برپا ہے، ہر کوئی اپنے حساب سے اپنی رائے تو دے رہا ہے۔ میں سی سی پی لاہور کو سن رہی تھی، بڑا ان کو کنڈیم کیا جا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اکیلی عورت نکلی کیوں تھی، اس نے پیٹرول چیک کیوں نہیں کیا تھا۔ یہ تمام چیزیں ہیں جو ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں آتے ہیں، لیکن اگر سی سی پی او جیسی ایک ذمہ دار شخصیت اس قسم کے بیانات دے کے اپنی نااہلی پر یا ان پولیس والوں کی نااہلی پر، چاہے وہ موٹر وے پولیس ہو یا اپنے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوں یا اہلکار ہوں، ان کی نااہلیوں پر اور ان سے اگر کوئی نیگلیجنس ہوئی ہے اس پہ پردہ ڈالتے ہوئے یہ اسٹیٹمنٹ دیں گے تو یہ اسٹیٹمنٹ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے ایک ذمہ دار شہری کی طرف سے۔ دوسری بات یہ کہ جی وہ کچھ لوگوں نے کہا کہ جی وہ محرم کو ساتھ کیوں نہیں لیا۔ میں اپنی کوئی بات نہیں کری، میں بہت اچھی ایک ٹویٹ کا حوالہ دے رہی ہوں، انہوں نے کہا کہ ہمارے تو قبر میں بھی عورت محفوظ نہیں ہے، تو ذرا یہ بھی فرما دیجئے تو کیا قبر میں بھی ہم محرم کے ساتھ عورت کو دفنایا جائے؟ بہرحال یہ ایک بہت لمبی چوڑی بحث ہے، بہت سارے اس کے عوامل ہیں۔ ایک تو بات سمپل یہ ہے کہ اب لوگوں کا یہ پرزور قسم کا مطالبہ ہے کہ آپ کس کے ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں؟ اس کے ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں کہ جو زندگی تو چھوڑے عزتوں کا لٹیرا ہے، جو کسی کی عزت کو محفوظ نہیں رکھ سکتا، جو کسی کی عزت کو تحفظ نہیں دے سکتا۔ ابھی ہمیں ڈیسائیڈ تو یہ بھی کرنا پڑے گا کہ آپ کس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کیا چیز آپ کی زندگی میں یا آپ کے لیے اہم ہے۔ آپ کی زندگی میں عزت کا تحفظ اہم ہے، عزت اہم ہے، یا آپ کی زندگی میں انسانی حقوق اہم ہے؟ تو سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ ڈیسائیڈ کر لیجئے۔ دوسری چیز اب آ رہی ہے کہ سر عام پھانسی، زینب الرٹ بل ہوا، اس میں یہ بات کی گئی۔ پھر ایک جو ریپسٹ ہے، جو پارلیمنٹیرین ہے علی محمد پی ٹی آئی کے، انہوں نے بھی ایک بل دیا، جو بل قومی اسمبلی سے پاس بھی ہوا لیکن سینٹ میں جا کے رک گیا، اور بلکہ سینٹ میں کیا، ہیومن رائٹس کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی تھی جس کی چیئرمین جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ نہیں جی یہ تو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اینی ویز، تو اس کے بعد پھر زینب الرٹ بل جس میں سزائے موت یا پبلک ہینگنگ نہیں آیا لیکن اس میں عمر قید آیا۔ اب 2-3 چیزیں ہیں جس کا ہمیں یہاں پہ تعین کرنا ہے، وقت آ گیا ہے کہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ کیوں ہم اس کو سزائے موت نہیں دے سکتے، کیوں ہم اس کو پبلکلی ہینگ نہیں کر سکتے۔ اور میں صبح سے اس ٹرینڈ کو بالکل چلا رہی ہوں ٹویٹر پہ کہ ہینگ پبلکلی، لیکن اصل میں اگر میرے دل سے پوچھا جائے تو میں تو کہتی ہوں کہ اس کو پبلکلی ہینگ بھی نہیں کر دینا چاہیے، اس کو نشان عبرت ضرور بنائیں، لیکن اس کے لیے یہ کوئی سزا نہیں ہے کہ اس کو ایک دفعہ کے لیے موت دیں، اس کو ایسی سزا دیں کہ وہ ہر دن جیے اور وہ ہر دن مرے، اور اس کو دیکھ کر جتنے عرصے، جتنے سال، جتنے دن وہ زندہ رہے، اس کے اوپر اس کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں، وہ اپنے خاندان کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اس سوسائٹی کے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ایک بدنما داغ بن جائے۔ ہم پھر جب میں کنفیوژن کی بات کرتی ہوں تو بیسیکلی ہم کنفیوزڈ اس لیے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں
کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اسلامی جمہوری پاکستان، اسلام کے نام پر بننے والی مملکت۔ پھر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پہلی واحد اسلامی ملک جو کہ نیوکلیر جس نے بنایا، نیوکس جس نے بنایا۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، اور ہم اپنے آپ کو مذہب اسلام کے نام پہ بننے والی مملکت کا حصہ کہتے ہیں، شہری کہتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو مذہب اسلام بھی کہتے ہیں، الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں۔ لیکن جب اسلام کی بتائی ہوئی، جب شریعت کے مطابق بتائی ہوئی سزاؤں کا وقت آتا ہے، جب شرعی قانون کے امپلیمنٹیشن کا وقت آتا ہے، تو پھر ہمیں ہیومن رائٹس یاد آ جاتا ہے۔ تو خدا کے لیے پہلے یہ طے کر لیں، اور اب یہ وقت ہے کہ آپ اس کو طے کر لیں۔ میری سمیہ راحیل قاضی صاحبہ سے بات ہوئی تھی، اور میں نے ان سے پوچھا کہ ٹھیک ہے، ہم بہت ساری چیزیں سب اپنے اپنے حساب سے بیانات دے رہے ہیں، سب اپنے اپنے حساب سے تجاویز دے رہے ہیں، سب یہ بات کر رہے ہیں، سب اس کو قابل مذمت اور سخت سے سخت سزاؤں کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہمارا مذہب کیا کہتا ہے؟ انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی انہوں نے بتایا کہ جو ہمارا مذہب ہے وہ مختلف، اس میں 2-3 چیزیں ہیں، شادی شدہ کے لیے الگ ہے، بغیر شادی شدہ کے لیے الگ ہے۔ ویسے تو سمپل یہ ہے کہ آپ اس کو سنسار کر دیں، یعنی سٹون ٹو ڈیتھ ہے۔ پھر اگر ہم سعودی عرب کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر سمپلی لیشز ہیں، اور پھر یہ انہوں نے مجھے قرآن کی آیت کا بھی کہا کہ کوڑے مارنے کی سزائیں، یعنی کم از کم 100 کوڑے مارے جائیں۔ تو آپ اندازہ کریں، میں پھر یہی کہوں گی کہ پبلکلی ہینگ کریں، بہت اچھی بات ہے۔ ہم نے ہینگ کیا تھا زینب کا جو مجرم تھا، جو ملزم تھا عمران، اس کو ہم نے سزائے موت دی تھی، لیکن وہ اس کو پبلکلی ہینگ نہیں کیا گیا تھا۔ کیا ہوا؟ آج اس کو ایک جھٹکا لگا نا، کتنی دیر لگی اس کو مرنے میں؟ کچھ سیکنڈ، اور اس کے بعد وہ دنیا سے چلا گیا۔ اور آج ہم کبھی اللہ ایسے واقعات آ جاتے ہیں تو پھر ہمیں وہ کیس یاد آ جاتا ہے، لیکن اگر وہ زندہ رہتا اور اس کے ساتھ وہ کرتے، سمیہ راحیل قاضی صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ کہیں یہ بھی ہے کہ اس کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹ دو، یعنی اس کو ایسی عبرت کی سزا دو، ایسی عبرتناک اس کو دنیا کے آگے مثال بنا دو کہ وہ جب چلتا پھرتا وہ ایک نشان بن جائے۔ تو سمپل یہ ہے۔ دوسری ایک اور امپورٹنٹ بات ہے، یہ تو سزاؤں کی بات، دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ یہ جو حیوانیت ہمارے معاشرے میں سر اٹھا رہی ہے، آئے دن ہم ایسے واقعات سنتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں اگر ہم دیکھیں تو کراچی میں جو مروہ بچی، جو 5 سے 6 سال کی بچی تھی، اس کو اغوا کیا، اس کا ریپ کیا، اس کے بعد اس کو جلا دیا، اس کو مار دیا۔ 14 سال کا ایک بچہ لڑکا جس کو ریپ کیا، اور اس کے بعد اس کے جو جسم کے نازک حصے تھے اس کو گولی مار دی، اور وہ اس کے بیک سے جو ہے وہ اس کو کراس کر گئی۔ تو اس قسم کے جو واقعات بڑی شدت کے ساتھ اور بڑی تیزی کے ساتھ سر اٹھا رہے، یہ حیوانیت ہمارے جو ارد گرد پل رہی ہے، اس کی وجوہات کیا ہے؟ کہنا بہت آسان ہے کہ صرف جی دین سے دوری ہے۔ کیا ہم بڑی معذرت کے ساتھ کتنی ویڈیوز ہمارے سامنے آتی ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد کے اندر بدفعلی ہو رہی ہے، کتنے ویڈیوز ہمارے سامنے آتی ہیں جو مدارس کے اندر یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو خدارہ اس کو سوچنے کی ضرورت ہے، اس کو ڈسکرمنیٹ نہ کریں کہ یہ مغرب کی تہذیب ہے یا یہ مشرق کی تہذیب ہے، یہ اسلامی ہے اور یہ غیر اسلامی ہے۔ ہمیں بحیثیت مسلمان اب یہ سوچنا ہوگا کہ ہمارے مذہب نے ہمیں کیا کہا ہے۔ آپ چھوڑ دیں کہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن آپ کو کیا کہہ رہی ہیں، یونائٹڈ نیشن آپ کو کیا کہہ رہا ہے، مذہب سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے یہ کہ بیٹے کو پالے، بڑے شوق سے بیٹے کی خواہش کرتے ہیں، بیٹے کو پالے، بیٹے کو عورت کا احترام سکھائیں۔ اور یہ بات کہتے ہیں کہ عورت ہی سکھاتی ہے تو باپ اس سے زیادہ سکھاتا ہے۔ باپ اصل میں جب اس بیٹے کی ماں کا احترام کرے گا، اپنی بیوی کا احترام کرے گا، نہ صرف اپنی ماں کا یا اپنی بہن کا، جب اپنے بیٹے کی ماں کا بھی احترام کرے گا تو وہ بیٹا بھی عورت کا احترام کرنا سیکھے گا۔ تو یہ جو نسل ہمارے یہاں پروان چڑھ رہی ہے، اس کو انسان بنائیں، جانور نہ بنائیں۔ فی الحال دیجیے نادر مرزا کو اجازت، اللہ حافظ۔